بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے ہم اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں ہم اسلامی تاریخ کے نمایاں اور بامعنی واقعات کو بیان کیا کرتے ہیں۔ اس خصوصی سیریل میں جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے، ہم آپ کے لیے پوشیدہ، حیران کن اور فکر انگیز سوالات کو لاتے ہیں اور ان کے جوابات کو ہم تلاش کر کے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جو اسلام کو گہرے اور بامعنی نقطہ نظر سے سمجھنے میں ہماری مدد فرماتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کی قسط میں، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ایک انتہائی اہم اور حساس قسم کے سوال کا جائزہ لیں گے۔ پوشیدہ شرک کیا ہے؟ یہ اس کا عنوان ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ یہ اسلام میں سب سے سنگین گناہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ بہت سے لوگ شرک کو اس کے واضح شکل میں سمجھتے ہیں، جیسے بتوں کی پوجا کرنا یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا۔ تاہم شرک کی ایک اور شکل بھی ہے جو بہت زیادہ لطیف، زیادہ خطرناک اور اکثر کسی کے دھیان اس کی طرف نہیں جاتا۔ اسی کو ہم پوشیدہ شرک کہتے ہیں۔ پوشیدہ شرک ہمیشہ ان اعمال میں ظاہر نہیں ہوتا جو عبادت کی طرح نظر آتے ہیں۔ اس کے بجائے یہ ہمارے ارادوں، ہمارے خیالات اور یہاں تک کہ ہمارے روزمرہ کے رویے میں بھی موجود ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آہستہ آہستہ کسی شخص کے دل میں داخل ہو جاتی ہے جب تک کہ اسے اس کا احساس تک نہ ہو۔ پوشیدہ شرک کی سب سے عام شکلوں میں سے ایک عبادت میں زہر کرنا ہے، جیسے ریا کہا جاتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص ایک نیک کام خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ دوسروں سے تعریف، توجہ یا پہچان حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، کوئی شخص اس وقت زیادہ نمایاں انداز میں دعا کر سکتا ہے جب دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوں، یا صدقہ دے سکتا ہے لوگ ان کی تعریف کریں۔ ظاہری طور پر عمل اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت مخلص نہیں ہے۔ اس سے عمل کی قیمت کم ہو جاتی ہے اور یہ پوشیدہ شرک کی شکل میں بدل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں واضح طور پر تنبیہ فرمائی ہے کہ اس نے چھپے ہوئے شرک کو بہت باریک چیز قرار دیا، جو سیاہ رات میں چلنے والی کالی چونٹی سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ارادوں کے بارے میں کتنا محتاط رہنا چاہیے۔ پوشیدہ شرک کی ایک اور شکل مادی ذرائع پر مکمل انحصار کرنا ہے، جبکہ یہ بھول جانا کہ تمام طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ مثال کے طور پر، ایک شخص یہ مان سکتا ہے کہ اس کی کامیابی صرف اس کی اپنی کوشش، دولت یا رابطوں سے حاصل ہوتی ہے، بغیر اس کی کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کردار کو تسلیم کیے۔ ذرائع کا استعمال اگرچہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اللہ کی بجائے ان پر کمال بھروسہ کرنا پوشیدہ شرک کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے زیادہ لوگوں سے ڈرنا یا اللہ کی رضا سے زیادہ دوسروں سے رضامندی حاصل کرنا، یہ بھی پوشیدہ شرک کی علامت ہو سکتی ہے۔ جب کوئی شخص صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنا رویہ بدلتا ہے، چاہے وہ صحیح کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یہ اخلاص میں کمزوری ظاہر کرتا ہے۔ پوشیدہ شرک تکبر کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، جب کوئی شخص یہ سوچنے لگے کہ اس کی نیکیاں مکمل طور پر اس کا اپنا کارنامہ ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نیکی کرنے کی صلاحیت دی ہے، تو اس نے اس کے اخلاص کو نقصان پہنچایا۔ اسی لیے اسلام نیت پر بہت زور دیتا ہے۔ ہر عمل کا اندازہ اس کی نیت سے ہوتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا ایک چھوٹا سا کام دکھاوے کے لیے کیے گئے بڑے عمل سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، مخفی شرک کا خطرہ یہ ہے کہ یہ کسی کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اس سے کسی شخص کو اسلام چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے اسلام کی پاکیزگی کمزور پڑتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو مسلسل جانچتے رہا کریں اور اپنے دلوں کو پاک کرتے رہا کریں۔
پوشیدہ شرک سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو باقاعدگی سے یاد کیا جائے اور اپنی نیتوں کی تجدید کی جائے۔ کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ دوسرا اہم مرحلہ استغفار کرنا ہے اور اخلاص کے لیے دعا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سکھایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ شرک سے پناہ مانگے، خواہ انہیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ ہمیں نجی طور پر بھی کچھ اچھے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اخلاص کو مضبوط بناتے ہیں اور اس میں مدد کرتا ہے اور دوسروں سے تعریف کی خواہش کو کم کرتا ہے۔ موت اور آخرت پر غور کرنے سے ہمیں اس بات پر توجہ مرکوز رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے کہ واقعی کیا اہمیت ہے۔ آخر میں یہ لوگوں کے رائے نہیں ہے یہ جو ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا مخلصانہ تعلق ہے۔ یہ موضوع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسلام صرف اعمال کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ان کے اعمال کے پیچھے دل کے بارے میں ہے۔ یہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا اور اپنے ارادوں کو بہتر بنانا سکھاتا ہے۔ جب ہم پوشیدہ شرک کے تصور کو سمجھتے ہیں تو ہم اپنی عبادت اور روزمرہ کی زندگی میں زیادہ محتاط، زیادہ عاجزی اور زیادہ مخلص ہو جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کی حیرت انگیز واقعات، ہماری سیرت کی یہ قسط دیکھنے کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ ہم اپنی آنے والی اقتصاد میں اسلامی تاریخ سے مزید بامعنی اور پوشیدہ سوالات کو تلاش کر کے لائیں گے اور پھر ان کے جوابات آپ کے سامنے بیان کیا کریں گے۔ ایک نئی بصیرت اور ہمارے عقیدے کی گہری سمجھ لاتا ہے۔ تو دوستو اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا جو ہے عنوان ہوگا کون سے انبیاء علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔